अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में। यानी बच्चे की डिलीवरी के दौरान, सी सेक्शन या बड़े ऑपरेशन के दौरान या और किसी भी किस्म की सर्जरी के दौरान बेहोशी के डॉक्टर जो टीका रीढ़ की हड्डी में या कमर में लगाते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या आपको लगवाना चाहिए या नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो ख़वातीन बिलखसूस जिनका सी सेक्शन होना होता है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होती हैं और अक्सर देखा गया है कि पहले ही अपने डॉक्टर से बोल देती हैं कि बेहोशी के लिए हमें स्पाइनल इंजेक्शन ना लगाएं, यानी कि कमर में रीढ़ की हड्डी वाला इंजेक्शन ना लगाएं। तो पहले तो ये चीज़ जान लें कि ये स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर मरीज़ या मरीज़ा को कमर पर रीढ़ की हड्डी में मोहरों के दरमियान एक मखसूस जगह होती है, उस स्पेस में से, उस जगह में से नीडल डाली जाती है और जब नीडल के थ्रू रीढ़ की हड्डी का पानी यानी CSF बाहर आने लगता है तो इसका मतलब होता है कि नीडल सही जगह पर पहुंच गई है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम वेन में ब्रेनुला लगाते हैं और ब्लड बाहर आने लग जाता है, तो रीढ़ की हड्डी के दरमियान जब हम नीडल डालते हैं तो वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बाहर आता है, तब उसी नीडल के थ्रू इंजेक्शन की दवाई डाल दी जाती है जिससे कुछ घंटे के लिए मरीज़ का नीचे वाला जो जिस्म का हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है। लेकिन अक्सर मरीज़ों का ये मानना होता है कि इस कमर वाले बेहोशी के टीके से वो बाद में मुस्तकिल कमर दर्द में मुब्तला हो जाएंगे। तो इस बात में कितनी हकीकत है, दोनों चीज़ें आपके सामने रखेंगे, इसके फ़ायदे भी और नुकसान भी। एक और चीज़ पहले जान लें कि अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी कमर के टीके वाला जो नशा है वो आप नहीं लगवाना चाहते तो दूसरा कौन सा ऐसा तरीका है बेहोशी का जो आप इख्तियार कर सकते हैं। क्या वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हो सकता या वो इससे कम ख़तरनाक है। तो दूसरी किस्म का जो नशा है बेहोशी के लिए दिया जाता है उसे GA यानी कि जनरल एनेस्थीसिया कहा जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में हम इंजेक्शन लगाते हैं वेन में ब्रेनुला लगा के, उसके ज़रिए इस इंजेक्शन से आपके सारे मसल्स सुन्न हो जाते हैं या यूँ समझ लें कि वक्ती तौर पर मफलूज हो जाते हैं। लेकिन फिर साथ ही साथ ये भी होता है कि आपके सांस लेने के जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं और आप ख़ुद से सांस नहीं ले पाते। इसलिए पेशेंट के गले के थ्रू एक ट्यूब डाल दी जाती है और इस ट्यूब को वेंटिलेटर से अटैच कर दिया जाता है और जितनी देर सर्जरी जारी रहती है आप उतनी देर मसनूई सांस पर होते हैं, मुकम्मल बेहोश होते हैं और आपका सारा जिस्म सुन्न होता है। फिर जैसे ही सर्जरी ख़त्म होती है आपको दोबारा कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिनकी वजह से सारे मसल्स दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं और ट्यूब को निकाल दिया जाता है, सांस आपका दोबारा कुदरती तरीके से बहाल हो जाता है। तो ये था जनरल एनेस्थीसिया। अब बात करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी कमर वाला टीका या रीढ़ की हड्डी वाला टीका, इसके फ़वाइद के बारे में। स्पाइनल एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया की निस्बत ज़्यादा सेफ तरीका माना जाता है बेहोशी का। इसमें मरीज़ होश में रहता है, उसको कोई नींद का इंजेक्शन नहीं दिया जाता, उसका सांस नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है। दौरान ऑपरेशन वो अपने डॉक्टर से बातचीत भी कर सकता है। इसी तरह अगर आपका सी सेक्शन हुआ है और बेबी डिलीवर हुआ है तो आप अपने बेबी की आवाज़ भी सुन सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं और फीड भी करवा सकते हैं। और अगर दौरान ऑपरेशन आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या घबराहट वगैरह फील होती है तो आप अपने बेहोशी वाले डॉक्टर से या आप अपने सर्जन से बात भी कर सकते हैं और थिएटर से निकलने के बाद आप अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जब आपको थिएटर से बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है
تو نچلا دھڑ چونکہ سن ہوتا ہے اور اس کا اثر کافی دیر تک اسپائنل انیستھیزیا کی وجہ سے رہتا ہے، تو اسپائنل انیستھیزیا جو ہے وہ پین کلر کے طور پر بھی کام کرتا رہتا ہے اور فوراً سے درد کے انجیکشن دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن جنرل انیستھیزیا میں جلد ہی انیستھیزیا کا اثر ختم ہوتا ہے اور پھر درد شدید قسم کا ہوتا ہے آپریشن والی جگہ پر، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر انجیکشن دینے پڑتے ہیں۔ اب اسپائنل انیستھیزیا یعنی کہ کمر والے ٹیکے کی جو بے ہوشی کے لیے دیا جاتا ہے اس کے نقصانات کی بات کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہر چیز کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اسپائنل لگاتے وقت ڈیورا پنکچر ہو جائے تو بعض اوقات مریض کو شدید قسم کا سر درد شروع ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا جو بے ہوشی کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کچھ انجیکشن وغیرہ دے کر اس کو مینج کر سکتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اسپائنل لگنے کی وجہ سے بلڈ پریشر ایک دم کم ہو جاتا ہے، تو ایسے مریض جن میں پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان کے لیے تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن جن کا بلڈ پریشر پہلے ہی لو ہو یا نارمل ہو تو اسپائنل کی وجہ سے مزید کم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگین آپ کا جو ماہر بے ہوشی کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کچھ انجیکشن اور ڈرپس وغیرہ لگا کر بلڈ پریشر کو مینج کر لیتا ہے۔ پھر ایک اور رسک ہوتا ہے ہائی اسپائنل ہو سکتا ہے، یعنی اگر اسپائنل تھوڑا سا اوپر لگ جائے تو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے اسپائنل انیستھیزیا کی وجہ سے، وہ ہے اسپائنل ہیڈیک، یعنی اگر کسی کو بے ہوشی کے لیے کمر والا انجیکشن لگایا گیا ہے تو اس اسپائنل انیستھیزیا کی وجہ سے بعض اوقات دوسرے یا تیسرے دن سر کے پچھلے حصے میں، کندھوں اور کمر کے پٹھوں میں شدید قسم کا درد ہو سکتا ہے، جسے اسپائنل ہیڈیک کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، سر کو زیادہ دیر ریسٹ میں رکھیں یعنی کہ لیٹے رہیں، اور لیگز والی سائڈ کو تھوڑا سا اونچا کر کے رکھیں۔ کیفین والی چیزیں جیسا کہ کافی یا چاکلیٹ وغیرہ زیادہ استعمال کریں۔ درد کے لیے آپ پیناڈال لے سکتے ہیں، اور کمر اور کندھوں کے جو پٹھے ہیں ان کا آپ مساج کروا سکتے ہیں کسی بھی پین کلر کے ساتھ۔ اور پھر بھی اگر درد برقرار رہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو اسپائنل ہیڈیک ہو جاتا ہے تو یہ ساری احتیاطی تدابیر کرنے سے عام طور پر 2-3 دن کے اندر خود ہی ریکور ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نچلا دھڑ ہے ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو سکتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے اسپائنل انجیکشن لگوانے کی وجہ سے، اور آپ کے جو جنسی آرگنز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا اثر صرف چند گھنٹے تک رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو پیشنٹس بہت زیادہ فریکوینٹلی پوچھتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جو انجیکشن لگتا ہے کمر والا ٹیکا یعنی اسپائنل انیستھیزیا کے بارے میں، کہ اکثر پیشنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکا شاید ہڈی میں لگایا جاتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہڈی میں یہ انجیکشن نہیں لگتا، بلکہ ریڑھ کی ہڈی میں مہروں کے درمیان کچھ مخصوص سپیس پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس سپیس میں سے نیڈل انسرٹ کی جاتی ہے، تو ہڈی میں انجیکشن نہیں لگتا۔ پھر ایک اور بہت ہی کامن میتھ یا کامن پریشانی یا کامن سوال جو پیشنٹ ہم سے پوچھتے ہیں، خاص طور پر ایسی خواتین جن کا سی سیکشن ہونا ہوتا ہے، ان کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ اسپائنل انجیکشن لگوانے سے یعنی کہ کمر میں انجیکشن لگوانے سے وہ بعد میں مستقل کمر درد کی مریضہ بن سکتی ہیں۔ تو اس پہ کافی ساری ریسرچز ہوئی ہیں، ابھی تک ریسرچ سے یہ پروو نہیں ہوا کہ اسپائنل انیستھیزیا لگنے کی وجہ سے بعد میں مستقل کمر درد کی شکایت رہ سکتی ہے۔ اگر آپ کا اسپائنل لگانے والا جو ڈاکٹر ہے، جو بے ہوشی کا ڈاکٹر ہے، وہ ایکسپرٹ ہے تو ایسے کسی قسم کے خطرات بعد میں نہیں ہوتے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایسی خواتین جن کی گھر میں نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے وہ بھی بعد میں کمر درد کی شکایت لے کے پھر رہی ہوتی ہیں۔ تو کمر درد کی جو وجوہات ہیں اور بھی بہت سی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، یا کسی کو ایچ بی کسی کا کم ہے، یا اچھی ڈائٹ آپ نہیں لے رہی۔ تو یہ ساری جو ریزنز ہوتی ہیں یہ بھی کمر درد کی مستقل کمر درد کی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ان چیزوں پہ دھیان دینے کی بھی ضرورت ہے۔
پھر کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بے ہوشی کے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی اسپائنل انجیکشن یعنی کہ کمر میں ٹیکا لگانے کے لیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ بہت ہی ایک ایکسپرٹ پروسیجر ہے اور اس کے لیے جو بے ہوشی کا ماہر ڈاکٹر ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ انجیکشن کمر میں لگانے کے بعد بھی پیشنٹ کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. اگر کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو آپ جب بھی کسی قسم کی سرجری سے گزرنے والے ہوں تو سرجری سے پہلے آپ اپنے سرجن سے بات کر سکتے ہیں اور یہ چیز کنفرم کر سکتے ہیں کہ بے ہوشی کے لیے بے ہوشی کے ماہر ڈاکٹر کا موجود ہونا ضروری ہے، اور بے ہوشی کا ماہر ڈاکٹر ہی یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کے لیے اسپائنل بہتر رہے گا یا آپ کو جی اے کے ذریعے مکمل بے ہوش کرنا پڑے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا.